اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم اسلامیات کا باب نمبر 7 اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، اس کا عنوان اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت پڑھیں گے۔ تو بیٹا اس کا سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت بیان کرنی ہے۔ مستقبل، اس کے لیے سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ مستقبل کیا ہے اور منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے۔ مستقبل کا معنی کیا ہے؟ آنے والا کل، آنے والا وقت۔ اور منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے کہ کسی کام کو بھی کرنے سے پہلے اس کے لیے کوئی بھی پروگرام بنانا، اپنے اہداف یعنی اپنے ٹارگٹس، اپنے گول سیٹ کرنا اور مقاصد طے کرنا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے طریقہ کار اور وسائل بھی متعین کرنا کہ ہمارے ریسورسز کیا کیا ہیں اس کے لیے۔ اس طرح مستقبل کی منصوبہ بندی کا کیا مطلب ہوا کہ انسان کا آنے والا وقت کے لیے تیاری کرنا، یہ مستقبل کی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے ریسورسز کو، اپنے موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق مزید اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کا انتظام کرنا، یہ مستقبل کی منصوبہ بندی ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کام ہو، دینی، دنیاوی، سیاسی، اقتصادی، علمی، عملی، یعنی ہمیں ہر لحاظ سے مستقبل کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کسی بھی پہلو کو دیکھا جائے تو اس میں مستقبل کی منصوبہ بندی ایک کافی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ منصوبہ بندی اور اسلام کیا ہے؟ اب اسلام ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کیا بتاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، نظام کائنات دیکھیں، اس میں جتنا سسٹم چل رہا ہے وہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات مسلسل رواں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے ہی پورا منصوبہ بنا دیا۔ اب مستقبل کی منصوبہ بندی ہم قرآن اور سنت کے حوالہ جات سے دیکھیں گے کہ قرآن میں اس چیز کا کیا ہے کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل اور اسباب پہلے سے جمع رکھیں۔ یعنی اگر آپ کو سامان جنگ یا کسی بھی طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھو۔ اور مسلمانوں، اب یہ ترجمہ دیکھیں، سورہ انفال کی آیت کا ہے کہ اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیاری رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو۔ دوسری جگہ کیا ہے؟ بے شک ہم نے ہر چیز پہلے سے طے شدہ منصوبہ سے پیدا کی ہے۔ قرآن مجید میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ جب انہوں نے مصر والوں کو قحط سے بچانے کے لیے پوری منصوبہ بندی بتائی کہ ہمیں اس کو کس طرح سے سٹور کرنا ہے، گندم کو، یہ بھی ہمیں اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت ایک واضح مثال ملتی ہے۔ اب وسائل کو ضائع کرنے کی ممانعت، یعنی منع کیا ہوا ہے کہ جو بھی وسائل آپ کے پاس ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں اور وسائل کو ضائع نہ کریں، ان کو باقاعدہ استعمال کریں۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو وسائل، جو ریسورسز موجود ہیں، آپ کہیں کہ ہم انہی کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موجودہ وسائل کو استعمال کریں اور آنے والے وقت کے لیے تیاری رکھیں۔ مستقبل کی منصوبہ بندی اب سنت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نعمتوں کو ضائع کرنے سے بچانے کا حکم دیا ہے تاکہ مستقبل میں ان کو استعمال کیا جا سکے۔ یعنی پانی ضائع مت کریں، آنے والے کل میں اس کے لیے مشکل ہوگی۔ اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا بھی حکم اسی لیے دیا گیا کہ آنے والے وقت میں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اب غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودنے کا مشورہ تھا، یہ بھی مستقبل کی منصوبہ بندی میں آ گیا، اس کی واضح مثال ہے۔ اور حدیبیہ کے موقع پر اگر یہ معاہدہ کیا گیا صلح کا تو یہ بھی ثابت ہوا پیش خیمہ، اور یہ سب اس حسنہ سے مثالیں ہیں۔ اب مستقبل میں منصوبہ بندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پر توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کا حکم تو اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کریں۔ اب نیکسٹ ہمارا ہے کہ شرعی حدود و قیود، یعنی اگر آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو اس میں شرعی لحاظ سے اپنی حدود کا خیال رکھیں۔ یعنی آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے وقت کسی بھی غلط کام، کسی بھی سودی لین دین یا رشوت کے عمل میں یا غلط دھوکہ بازی میں مت پڑیں۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
اب مستقبل کی منصوبہ بندی اگر کرتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ بہت سے وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، وسوسوں سے دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، وسوسوں سے انسان چھوٹ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے تو اس کے وسائل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بہتر منصوبہ بندی کرنے کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں، اور معاشرے سے انتشار اور افراتفری سے بھی معاشرہ بچ جاتا ہے۔ یعنی مستقبل پہ منصوبہ بندی کرتے وقت جب انسان مستقبل پر نگاہ رکھتا ہے تو پھر انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے فائدے ہی سامنے آتے ہیں۔ اب عصر حاضر یعنی اس وقت میں موجودہ دور میں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کا تقاضا کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا آگے جا رہی ہے، تو ہمیں بھی دور حاضر میں موجودہ وقت میں حالات کے مطابق اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی مستقبل کی منصوبہ بندی اسی طرح کرنی ہے۔ بیٹے آپ نے یہ سوال یاد کرنا ہے، اس کے پوائنٹس یاد کریں، اور ڈیٹیلز کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد آپ کو یہ یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آج کی آپ کی ڈائری یہی ہے۔